میں ہوں گردشوں میں گھرا ہوا، مجھے آپ اپنی خبر نہیں۔ وہ جو شخص تھا میرا رہنما، اسے رستوں میں گنوا دیا۔ مجھے عشق ہے کہ جنوں ہے، ابھی فیصلہ نہیں ہوا۔ میرا نام زینت دشت تھا، مجھے آندھیوں نے مٹا دیا۔ میں اس قسم کے جذباتی شعر اکثر حجاب کو سینڈ کیا کرتا تھا۔ آج کل تو ویسے بھی علینا کی وجہ سے مجھے کافی سہولت ملی ہوئی تھی، وہ مجھے بھیجتی اور میں حجاب کو فارورڈ کر دیتا۔ اب پتہ نہیں جس طرح علینا کی توانائیاں، جذبے اور کوششیں مجھ پر بے اثر تھی، حجاب پر بھی اثر ہو رہا تھا میرا کہ نہیں۔ میں تو بس کوششیں کیے جا رہا تھا۔ فیضان کی منگنی کا فنکشن قریب آیا تو میں خصوصی تیاری کے ساتھ پہنچا تھا۔ میرے وہاں پہنچنے پر اون مرتضیٰ مجھ سے کافی عجیب رویے کے ساتھ ملا تھا، مگر میں نے زیادہ پرواہ نہیں کی تھی۔ مجھے حجاب وہاں کہیں نظر نہ آئی اور میں اسے دیکھنے کو بے قرار ہو رہا تھا، اور ان کی ساری فیملی مجھے کافی امپورٹنس دے رہی تھی سوائے اون مرتضیٰ کے۔ اس کی وجہ مجھے خود سمجھ نہیں آ رہی تھی، مگر میں پریشان نہیں تھا۔ اون ہمارے پاس سے اٹھ کر گیا تو میں اس کے والد کے ساتھ اور کچھ دیگر مہمانوں کے ساتھ بور ہونے کو رہ گیا تھا۔ یہ بوریت کچھ مزید بڑھی تو میں اون کے بہانے در حقیقت حجاب کی تلاش میں اٹھ کر اندرون حصے کی طرف آیا تھا۔ ہال نما کمرے سے ڈھولک بجنے اور گیتوں کی آواز ابھر رہی تھی۔ نہ جانے کیوں میرے قدم اسی طرف بڑھ گئے تھے۔ وہاں پہ تو میرے دل من پسند گانا لگا ہوا تھا۔ میں تو حجاب کو اپنے سامنے پا کر ہی جیسے تر و تازہ ہو گیا تھا، اور اوپر سے یہ گانا۔ اس کی تمام کزنز نے ایک خوشگوار اور لطیف قسم کا شور برپا کر دیا تھا مجھے دیکھ کر۔ مجھے یہ سب برا نہیں لگ رہا تھا۔ حجاب کا حیا سے بھرا ہوا گلاب چہرہ اور اس پر اٹھتی گرتی سیاہ پلکوں کی جھالروں کی لرزش۔ وہ اس روز اپنی خصوصی تیاری کے ساتھ ایسے جگمگا رہی تھی جیسے روشنیوں کے سیلاب پر نظر جا ٹھہرے۔ میں اس وقت سوچوں تو مجھے حیرت ہوتی ہے کہ اس سے میرا دل کا کوئی رشتہ تعلق نہیں تھا، تو اس روز اسے دیکھنے کی خواہش اور بے چینی کیوں میرے اندر آئی تھی۔ اور تب جب میں وہاں سے پلٹ رہا تھا، میں نے اس کی اتنی ساری فرینڈز اور کزنز کی پرواہ کے بغیر اس پر کچھ جتانا چاہا تھا۔ ذرا نہ موم ہوا پیار کی حرارت سے، چٹخ کے ٹوٹ گیا دل کا سخت ایسا تھا۔ یہ اور بات کہ وہ لب تھے پھول سے نازک، کوئی نہ سہ سکے دل کا سخت ایسا تھا۔ میں نے براہ راست شکوہ کیا تھا، جس نے حجاب کو نہ صرف سٹ پٹایا بلکہ شرمندہ بھی کر دیا تھا۔ اس کی ساری فرینڈز شور مچانے لگی تھی۔ داؤد بھائی، یہ زیادتی ہے، ہماری کڑی پر آپ الزام لگا رہے ہیں، یہ ہرگز بھی ایسی نہیں، ایک لڑکی نے احتجاجاً کہا تو میں مسکرایا اور میری شوخ نگاہیں حجاب کے چہرے پر تھی جو اپنے ہونٹ کاٹ رہی تھی۔ اپنی نہیں، میری بات کریں، یہ جو آپ کے ساتھ ہے ہمارے لیے بالکل ڈیفرنٹ ہے۔ آپ کے لیے یہ موم اور ہمارے لیے پتھر، آپ کے لیے شبنم اور ہمارے لیے شعلہ، آپ کے لیے مسکان اور ہمارے لیے… بس داؤد بھائی، کیوں حجاب ایسے ہی کیا؟ اس کی کزن اب اس سے پوچھ رہی تھی۔ حجاب نے ایک نظر مجھے دیکھا، ان آنکھوں میں اس پل مجھ سے ایک معصوم سا شکوہ تھا، ایسا شکوہ جو کسی بہت اپنے پیارے کے لیے ہی ہو سکتا ہے، ایک لمحے کے لیے، بس ایک لمحے کے لیے۔ اس کی اس نگاہ کی تاثیر نے مجھے میرے مضبوط دل کو سینے کے اندر اپنی جگہ چھوڑنے پر مجبور کر دیا تھا، مگر اگلے ہی لمحے میں پھر سے نارمل تھا۔ تبھی میں زور سے ہنس پڑا۔ ارے نہیں، انہیں آپ کچھ مت کہیں، یہ ہمارا پرسنل افیئر ہے، ہم خود سالو کر لیں گے، اوکے؟ میں نے ایک گہری مسکراہٹ بھری نگاہ حجاب پر ڈالی اور وہاں سے پلٹ گیا۔ وہ سارا دن میرا خوشگوار گزرا تھا اور میں اس خوشگواری کو بھرپور تسکین میں بدلنا چاہتا تھا، بھرپور کامیابی میں۔ جب بھی میں نے بہت دنوں بعد ایک بار پھر اس کا نمبر ٹرائی کیا تھا، اس وقت میری حیرت کی انتہا نہ رہی جب اس نے میری کال پک کر لی۔ البتہ آواز سے صاف ظاہر تھا کہ وہ گہری نیند سے جاگی ہے۔ میں اسے پھر سے اسی راستے پر لانے کے لیے باتیں کرنا شروع کر چکا تھا، مگر اس وقت بھی مجھے شدید توہین اور غصے نے دبوچ لیا جب اس نے میری بات کے جواب میں ایک غصہ دلانے والی بات کہی، اور میری پکاروں کو نظر انداز کر کے اس نے فون کاٹ دیا۔ مجھے لگا تھا کہ کسی نے مجھے نرم گرم بستر سے اٹھا کر کانٹوں بری جاڑیوں پر پھینک دیا ہو۔ میرا پورا وجود جل اٹھا تھا۔ اس نے کہا تھا کہ وہ مجھ سے اتنی جلدی شادی نہیں کرنا چاہتی وغیرہ وغیرہ، اور اس روز غصے کے عالم میں نے قسم کھائی تھی کہ اس بات کی اس کو ایسی سزا دوں گا کہ وہ خود سے نگاہیں نہیں ملا سکے گی۔ تم خود منت کرو گی میری حجاب بیگم کہ میں تم سے شادی کر لوں، تو میں تب بھی ایسا نہیں کروں گا، کیونکہ آج تم نے خود میری زندگی میں اپنی حیثیت بتا دی ہے۔
تم ساری عمر میری کیپ بن کر ہی رہو گی. یہی تمہارے غرور کی سزا ہے. اس رات میں جب تک جاگتا رہا سگریٹ پھونکتے ڈرنک کرتے خود سے بار بار یہ وعدہ کرتا رہا. اگلے روز میں بہت دیر تک سویا پڑا رہا. صبح 11 بجے کے قریب میری آنکھ کھلی تو وال کلاک پر نگاہ پڑتے ہی میں ہڑبڑا کر اٹھ گیا تھا. آج میری بہت ہی امپورٹنٹ میٹنگ تھی. 11:30 بجے میں نے سیل فون چیک کیا تو ولید کی 20 مسڈ کالز تھی. میں نے سیل فون پھینکا اور اٹھ کر واش روم کی طرف بھاگا. صرف 10 منٹ میں افراتفری کی کیفیت میں تیار ہو کر میں جلدی میں باہر نکلا جب اماں سے ٹکراؤ ہوتے ہوتے رہ گیا. اکیلے جا رہے ہو داؤد؟ ہمیں بھی ساتھ لے جاتے. کہاں؟ میں نے ماتھے پر شکنے ڈال کر سوال کیا. مجھے ان کا یہ پوچھنا سخت برا لگا تھا. اپنے سسرال. ہم بھی منگنی میں شریک ہو ہی جاتے غالباً. ان کا لہجہ طنز بھرا تھا. مجھے شدید غصہ آیا اور میں نے کہا آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ میں اس وقت آفس جا رہا ہوں. کیا مطلب تم منگنی میں نہیں جاؤ گے؟ اماں آپ اپنے کام سے کام رکھیں، یہ سب میں سنبھالوں گا. میں نے کسی قدر غصے سے کہا اور وہاں سے کترا کر نکل گیا. آفس سے میں 1 بجے تک فارغ نہیں ہو سکا تھا. میرے ذہن میں فیضان کا فنکشن تھا اور پھر خود فیضان نے اس دوران 2 مرتبہ کال کر کے مجھ سے نہ آنے اور دیر سے آنے کی وجہ پوچھی تھی. فیضان فنکشن شام کا ہے نا تو میں پہنچ جاؤں گا، اس وقت میں تھوڑا بیزی ہوں. میں نے اسے تسلی دی تھی. میں خود بھی لازماً جانا چاہتا تھا. حجاب کا دماغ میں وہاں جا کر ہی ٹھیک کر سکتا تھا. اس کی رات والی بدتمیزی کی وجہ سے میرا دماغ ابھی تک ٹینشن کا شکار تھا. آفس سے اٹھ کر میں گھر پہنچا اور تیار ہونے کے بعد آن کے گھر چلا گیا. اماں وغیرہ مجھ سے پہلے پہنچ چکی تھی مگر میری اپنی ایک الگ حیثیت تھی. میں موسیٰ کے ساتھ کھڑا بات کر رہا تھا جب میں نے اسے دیکھا. پنک شرارے اور دوپٹے کو اچھی طرح سے سیٹ کیے بڑے بڑے جھمکوں کے درمیان اس کا چہرہ ہمیشہ کی طرح دلکش لگ رہا تھا. میں نے ایک دم نگاہ پھیر لی. اس روز وہ مجھے بالکل بھی اچھی نہیں لگی تھی. آج اسے ہر صورت میں وارن کرنا چاہتا تھا اور اس کے لیے مجھے موقع کی تلاش تھی. پر کیسے، اس پر میں نے فی الحال غور نہیں کیا تھا. تھوڑی دیر بعد میں اس وقت ایک دم الرٹ ہو گیا جب میں نے حجاب سے اس کی ماما کی جیولری کے بارے میں بات کرتے سنا. مجھے ہرگز اندازہ نہیں تھا کہ حجاب سے تنہائی میں ملنے اور اپنے دل کی بھڑاس نکالنے کا مجھے موقع اتنی جلدی مل جائے گا. اسے فیضان کے روم میں جانا تھا اور فیضان پارلر جا چکا تھا. میں نے موسیٰ سے ایکسکیوز کیا اور سب کی نظروں سے بچ کر اوپر والی منزل کی طرف بڑھ گیا. میں فیضان کے کمرے میں تو پہلے کبھی نہیں گیا تھا، البتہ آن کے کمرے میں جانے کا اتفاق ہوا تھا. فیضان کا کمرہ اس کے کمرے کے بالکل برابر تھا. جب میں فیضی کے کمرے میں داخل ہوا تو وہ مجھ سے پہلے وہاں پہنچ چکی تھی اور اپنے دھیان میں مگن وارڈروب کھولے کھڑے اپنے کام میں مصروف تھی. کمرے کے فرش پر کارپیٹ موجود تھا. تبھی میرے قدموں کی چاپ اس تک نہ پہنچی اور میں بنا آہٹ کے اس کے سر پر جا پہنچا. موتی کے پھولوں کی گندی ہوئی لڑی سے اس کی موٹی سی ناگن جیسی چوٹی کی آرائش کی گئی تھی. اس کے نزدیک جاتے ہی مہندی اور پرفیوم کی دل فریب مہک نے میرے احساس کو جھنجھوڑنا چاہا مگر اس پل سب سے شدید احساس غصے اور توہین کا تھا. وہ اپنے دھیان میں مڑی اور مجھ سے ٹکراؤ ہو گیا. مجھے اس طرح اپنے سامنے پا کر وہ ڈرے ہوئے چہرے کے ساتھ مجھے دیکھنے لگی. اس نے پیچھے ہٹنا چاہا تھا مگر وہ کامیاب نہ ہوئی. میں نے کچھ کہے بنا اسے ایک دم اپنی وحشت بھری گرفت میں جکڑ لیا تھا. مقصد اس پر ایک ساتھ بہت کچھ جتلانا تھا. دھونس، حق، برتری، طاقت. پھر میں نے اسی وحشت بھرے انداز میں اس سے گستاخی کی وجہ پوچھی تھی مگر وہ اتنی ڈری ہوئی تھی کہ جواب دینے کی پوزیشن میں بالکل نہیں تھی. مگر مجھ پر تو جیسے کوئی پاگل پن سوار تھا. میں اسے نہایت غصے کے عالم میں دبوچ کر اپنے سامنے لے آیا تھا. پھر میں نے اسے وارننگ دی اور پھر معافی مانگنے کا کہا. وہ بہت ڈری ہوئی تھی. میری ہر بات مانتے ہوئے اس نے التجا امیز انداز میں اپنا ڈر بیان کیا تھا. وہ کسی کے دیکھ لینے کے احساس سے بہت ڈری ہوئی تھی مگر مجھے جیسے اس لمحے کسی بھی بات کا ڈر نہیں تھا. میرے اندر غصہ ہی ایسا تھا جو مجھے کوئی بات ڈھنگ کی سوچنے کا موقع ہی نہیں دے رہا تھا. تبھی میں نے غصے میں بپھر کر اسے اپنے ساتھ گھسیٹ لیا تھا یہ کہہ کر کے آن کو بھی پتہ چلنے چاہیے کہ تم خود بھی یہ چاہتی ہو وغیرہ وغیرہ. وہ کچھ دیر ڈر کے عالم میں مجھے دیکھتی رہی اور پھر اتنی بے بس ہوئی کہ بے ساختہ رو پڑی. پھر جیسے وہ خوف زدہ سی لڑکی نہیں رہی اس نے شدید غصے کے عالم میں مجھے پیچھے دھکیلا اور مجھ پر برس پڑی. میں نے معاملے کی گھمبیرتا کو محسوس کیا تو فوراً پینترا بدل لیا. میں نے اسے جذباتی کرنا چاہا مگر نہ جانے وہ کس مٹی سے بنی ہوئی تھی. اس پر میری باتوں کا اثر ہی نہیں ہو رہا تھا. الٹا وہ مجھے تانے دینے لگی اور پھر مجھے گھورتی ہوئی وہاں سے چلی گئی اور میں کچھ بھی نہ کر سکا.
وہ سارے دعوے جو میں نے کیے تھے پانی کا بلبلا ثابت ہوئے اور میں غصے میں تل ملا کر رہ گیا. جیسے تیسے اس نے تقریب کو بھگتایا تھا اور پھر اگلے 2 دن تک اسے منانے کی اور اسے پھر سے اسی رستے پر لانے کی اپنی کوشش کرتا رہا، مگر حجاب نے اس مرتبہ کوئی تاثر نہ دیا. وہ اپنی جگہ ڈٹی رہی. مجھے جانے کیوں لگ رہا تھا کہ میں نے اپنی جلد بازی اور جذباتیت میں معاملے کو بگاڑ لیا ہے. عین اس وقت جب کامیابی کے امکان 70% روشن ہو چکے تھے، مجھے خود پر غصہ آنے لگا. آفس میں بھی میں اکھڑا اور اپنے ورکرز پر برستا رہا. واپسی پر میرا ذہن بے حد ڈپریشن کا شکار تھا. میں اس مقام پر آ کر ہرگز ہارنا نہیں چاہتا تھا، مگر نہ جانے کیوں مجھے لگ رہا تھا جیسے آن کے ساتھ ساتھ میں نے حجاب کو بھی خود سے مشکوک اور بدگمان کر دیا ہے، اور یہ کوئی اچھی بات نہیں تھی میرے لیے. ایسے ہی سوچوں میں الجھا ہوا میں ڈرائیو کر رہا تھا. میرا دھیان ڈرائیونگ کی طرف نہیں تھا کہ تبھی وہ حادثہ پیش آ گیا. یہ سب اتنا شدید اور اچانک تھا کہ میں اپنے ہوش و حواس برقرار نہیں رکھ سکا تھا. دوست ملتے جلتے ہیں، ساتھ ساتھ چلتے ہیں. ساتھ ساتھ چلنے میں رنجشیں ہوتی ہیں، رنجشوں میں بھی لیکن چاہتیں تو ہوتی ہیں. چاہتوں کی بھی ہر پل ایک عجب کہانی ہے. بھیگی آنکھوں میں خواب جلتے بجھتے ہیں. درد کے سفر میں کچھ موڑ ایسے آتے ہیں کہ خواب بھی ٹوٹ جاتے ہیں، ساتھ چھوٹ جاتے ہیں. کرچیاں اٹھانے میں وقت بیت جاتا ہے اور درد جیت جاتا ہے. نہ جانے کتنا لمبا عرصہ تھا جو میں نے خود فراموشی کی کیفیت میں گزارا. میرے ہوش و حواس بحال ہوئے تو صرف ایک احساس میرے اندر جاگا تھا، درد کا شدید احساس. اس وقت بھی میں درد اور تکلیف سے بے چین تھا جب میں نے حجاب کی آواز سنی. دور کہیں گہری کھائی سی آتی ہوئی آواز. مجھے لگا جیسے میں نیند میں ہوں اور وہ مجھے بلا رہی ہے. پھر میں نے اسے دیکھا، وہ میرے پاس تھی. شاید میرے لیے رو بھی رہی تھی. اس کی آنکھوں کی نمی میں نے اپنے چہرے اور اپنے ہاتھوں پر محسوس کی تھی. وہ واقعی میرے لیے پریشان تھی اور مجھے لگا جیسے میرا سارا درد اس کی پریشان آنکھوں میں سمٹ آیا ہو. ایک دم مجھے طاقت سے ملی تھی. مجھے لگا میں پھر سے زندہ ہو گیا ہوں. میں ابھی ہارا نہیں. ہاں، ابھی میں اگر ہارا نہیں تھا تو مجھے ابھی اور جینا تھا اپنے مقصد کو حاصل کرنے کے لیے. پھر اگلے دنوں آئی تو میں کسی حد تک بہتر تھا. ایک بات اس کے گھر والوں کی مجھے اچھی لگتی تھی کہ وہ جب آتی تو یہ لوگ ہمیں تنہائی دیتے تھے، اور میں تو دل سے یہ چاہتا تھا. وہ میرے قریب آئی تو میں نے بہت ہی بے صبری سے اس کا ہاتھ پکڑ لیا. کیسی ہو تم حجاب؟ میرے لہجے میں کچھ ایسی بے چینی اور لپک تھی جذبوں کی جس نے اسے کچھ سٹ پڑا دیا تھا. آپ بتائیں، آپ کی کیسی طبیعت ہے؟ میں تو تمہارے سامنے ہوں، تم بتاؤ نا کیسا لگ رہا ہوں. میری سرخ آنکھوں میں مسکراہٹ جاگی تھی. جواب میں وہ کسی قدر اپنائیت اور بے تکلفی اور شرارت سے ہنسی تھی. مجھے تو کافی بہتر لگ رہے ہیں آپ، بس آپ جلدی سے بستر چھوڑ دیں. ایسے کیسے چھوڑ دوں؟ مریض عشق ہوں. ہاسپٹل اور میڈیسن میں میری بیماری کا علاج نہیں ہے حجاب، کیونکہ تم میری ڈاکٹر ہو. میں نے ایک دیوانگی کی کیفیت میں اس کے ہاتھ کو تھام کر اسے بے تحاشا چوما تو وہ پہلے تو سٹ پٹائی اور پھر جھجک گئی تھی. کچھ دور ہو کر مجھ سے بیٹھ گئی تھی اور میں نے گہری نظروں سے اس کا جائزہ لیا تھا. حجاب، اتنے قریب آ کر پھر سے دور مت ہو جانا، میں مر جاؤں گا. میں نے کچھ اس انداز میں اسے دیکھ کر کہا کہ وہ مجھے ڈر کر دیکھنے لگی. میں نے اس کی آنکھوں کے اندر ڈر کو دیکھا تھا اور جان بوجھ کر پھر میں نے آنکھیں بند کر لی تھی. میں تمہارے بغیر اب اور نہیں جی سکتا. آن کو یہ بات سمجھاؤ پلیز. یہ کیسی باتیں کرے آپ؟ بس آپ ٹھیک ہو جائیں پھر باقی سب بھی ٹھیک ہو جائے گا. اس نے اپنی طرح مجھے تسلی دی تھی، مگر میں کسی طور پر بھی پرسکون نہیں ہو سکتا تھا. کیا تم مجھے مل جاؤ گی حجاب؟ میں نے آس اور امید بھری نگاہوں سے اس سے پوچھا تو وہ کسی قدر شرما کر مسکرائی تھی. مجھے اب کہاں جانا ہے داؤد، میں تو آپ کی ہی ہوں نا. یہ ڈائلاگ سن کر کوئی عاشق تو خوش ہونے کی حماقت کر سکتا تھا، میں نہیں. میں نے ایک پریشانی کے عالم میں اس کے ہاتھ مضبوطی سے پکڑ لیے. حجاب، میں نے کہا نا کہ میں تمہارے بغیر نہیں رہ سکتا. کچھ کرو ورنہ شاید میری دماغ کی کوئی نس پھٹ جائے گی. میری آواز میں ڈر تھا. میں بے حد وحشت زدہ ہونے لگا اور وہ مجھ سے بھی کافی ڈر چکی تھی. پلیز ایسی باتیں مت کریں، میں نے کہا نا سب ٹھیک ہو جائے گا. میری امید کے مطابق وہ بے حد پریشان نظر آنے لگی تھی. میں نے آنچ دیتی نظروں اور تیز ہوتی سانس کے ساتھ اسے دیکھا، بلکہ گھورا تھا. کیا کرو گی تم؟ مثلاً تم کر کیا سکتی ہو یہ بتاؤ. میں نے اسے اکسانا چاہا تو وہ بولی، میں آپ کو خوش رکھنے کی کوشش کروں گی ابو داؤد.
کچھ دیر بے بسی سے مجھے دیکھتے رہنے کے بعد اس نے کہا تھا اور میرا دل چاہا تھا کہ میں ہنس پڑوں. اگر میں اپنی خوشی کی قیمت اسے بتا دیتا تو شاید وہ دوبارہ میری شکل دیکھنا بھی گوارا نہ کرتی، مگر میں بیوقوف تھوڑی تھا. میں نے اس کا ہاتھ چھوڑا اور خود کو ڈھیلا چھوڑ کر ایک بار پھر آنکھیں بند کر لی. میں اس کی اس بات کو کسی خاص وقت کے لیے استعمال کرنے کا فیصلہ کر چکا تھا. محبت اور جنگ میں سب جائز ہوتا ہے یا نہیں، مگر اس جنگ میں سب کچھ اپنے لیے میں جائز کرنے کا فیصلہ کر چکا تھا. جتنی دیر میں ہاسپٹل میں رہا اسی کوشش میں مصروف رہا کہ حجاب میرے نزدیک آ جائے، جسمانی طور پر نہیں، دل اور دماغی طور پر. اس طرح کہ پھر اس کی سانسیں بھی اٹکیں اگر مجھ سے کبھی جدائی کا خیال بھی اس کے دل میں آئے تو. اب پتہ نہیں اس میں میری کوششوں کا کتنا عمل دخل تھا اور اس کے جذبے کا کتنا کہ میری یہ خواہش پوری ہوگی. اور اس روز جب اس نے میرے سامنے بہتے ہوئے آنسوں کے ساتھ اپنی شکست اور محبت کا اعتراف کیا تو میرا دل صحیح معنوں میں الٹی چھلانگیں لگانے کو چاہا تھا. مگر میں نے بظاہر خفگی کا مظاہرہ کیا اور اس کی آنسوں کو نشانہ بنا کر اس پر تنقید کی اور شک کا اظہار کیا. جواب میں اس نے مجھے یہ کہہ کر مطمئن کیا کہ یہ دکھ کے نہیں خوشی کے آنسو ہیں. وہ کتنی سادہ تھی، واقعی بہت معصوم تھی. وہ اس بات پر خوش تھی کہ خدا نے مجھے زندگی عطا کر کے اس کے لیے جیتا ہوا رکھا تھا. وہ اپنے آنے والے دکھوں سے بے خبر تھی. مجھے بے حد ہنسی آئی تھی اس کی آنسوں پر، مگر اس کے برعکس میں نے اس کے اعتراف پر بڑی ترنگ میں آ کر اس کے آنسوں کو پہنچتے ہوئے مان اور حق بری دھون سے کہا تھا، تجھے محبت کرتا ہوں، تیری میں جان لے لوں گا اگر ان جھیل آنکھوں کو کبھی پرنم کیا تو. میری اس دھمکی کو سن کر پہلے تو وہ حیران ہوئی اور پھر جھیم کر ہنستی. مجھے اب ہرگز بھی اون کی خاموشی، گمسم کیفیت اور بے نیازی کی فکر نہیں رہی تھی. میں نے حجاب کو جیت لیا تھا جس کی مجھے خواہش تھی. اب اون مرتضیٰ پر وار کرنے سے مجھے کون روک سکتا تھا. ڈسچارج ہونے کے بعد میں گھر چلا گیا. اماں اور داور بھائی وغیرہ ہاسپٹل بھی آتے رہے تھے اور ان کا ارادہ گھر پر بھی میرے ساتھ رہنے کا تھا، مگر میں نے سب کو منع کر دیا. اماں تو کافی ناراض ہو کر گئی تھی. داور بھائی کی ناگواری، خوشی وغیرہ کبھی مجھ پر ظاہر نہیں ہوتی تھی. وہ بہت ہی مضبوط اعصاب کے مالک تھے اور مجھے ان کی یہ بات اچھی لگتی تھی کہ وہ خواہ مخواہ اپنے رشتہ داروں سے کوئی امیدیں نہیں باندھتے تھے، نہ ان کے ٹوٹنے پر شور کرنے کے عادی تھے. اور ان کے گھر والے وقتاً فوقتاً میری خیریت دریافت کرنے آ جاتے تھے، پر پتہ نہیں حجاب کیوں نہیں آ رہی تھی. میں کچھ پریشان ہونے لگا اور جب یہ پریشانی ڈر میں بدلی تو میں نے حجاب کو فون کر لیا. میں اس سے کچھ اگلوانے کی کوشش کرتا رہا، نہ جانے کہ مجھے لگ رہا تھا جیسے حجاب کو منع کیا گیا ہے اور ایسا کرنے والا اون کے سوا بھلا اور کون ہو سکتا تھا. مگر حجاب نے اسے کسی بات کا اشارہ نہیں دیا. وہ جتنی سادہ اور سچی تھی میں اس کے متعلق کچھ غلط چاہتا بھی تو سوچ نہیں سکتا تھا. مگر یہ بات ضرور تھی کہ اون کا رویہ مجھے کافی مشکوک کر رہا تھا. میں حجاب کی طرف سے ڈر کا شکار ہو رہا تھا کہ اگلے دن اس کی آمد نے مجھے حیرت، خوشی اور مسرت کے احساس سے گنگ کر دیا. وہ یونیفارم میں تھی اور صاف ظاہر تھا کہ گھر والوں کے علم میں لائے بغیر اس نے یہ بولڈ سٹیپ لیا تھا. مجھے لگا جیسے اون مرتضیٰ کی عزت کی نیلامی کی پہلی بولی لگ گئی ہو. میرے اندر کوئی مسلسل ہنس رہا تھا. وہ میرے ساتھ باتیں کر رہی تھی مگر میرا دل اور دماغ حاضر نہیں تھا. میں اسے قریب پا کر اپنے ہوش و حواس کے دائروں سے نکلنے کو مچل اٹھا تھا. میں نے اسے اپنے قریب بلائے تو وہ جھجک گئی. اس کے نرم سے انکار پر بھی میں غصے سے بپھرنے لگا تھا. اب میں اس سے باقاعدہ جھگڑنے لگا اور مجھے لگا کہ ابھی کچھ دیر قبل جس کامیابی کے احساس نے مجھے مسحور کیا ہے وہ میری خام خیالی تھی. وہ مجھ سے ملنے ضرور آ گئی تھی مگر وہ نفس اور خواہش کی اتنی غلام نہیں ہوئی تھی کہ میری بات پر عمل کر کے اپنے حدوں کو پھلانگ جاتی. اس کے اسی گریز اور احتیاط نے مجھے غصہ دلایا تھا اور یہ غصہ جنون کی طرف بڑھ رہا تھا. میں ہر قیمت پر آج اپنی من مانی چاہتا تھا، اس گھٹیا لڑکی کی خاطر جس میں نے خود پر بہت کنٹرول کر لیا تھا. کتنی وحشت کو برداشت کیا تھا میں نے، اور آج میں اس وحشت میں اسے مبتلا کر دینے کی اندھی خواہش میں جکڑا جا چکا تھا. میں نے اس خواہش پر عمل کیا تھا اور اسے زبردستی خود سے قریب کر لیا تھا. اتنا قریب کہ سارے فاصلے سمٹ گئے تھے. اس کی ڈری ہوئی صورت، اس کی تیز ہوتی دھڑکنیں مجھ سے کتنی نزدیک آ گئی تھی. وہ تبھی میں سنبھل گیا کیونکہ میں اس معاملے کو مزید بگاڑنا نہیں چاہتا تھا. اپنی وحشتوں کو اندر سمیٹ کر میں نے اپنی گرفت اس پر نرمی کر کے اس پر لگاوٹ اور محبت نچھاور کرنا شروع کر دی تھی. ایک بار پھر سے میں نے ڈائلاگز کا سہارا لیا. اس سے کیا فرق پڑتا ہے کہ وہ کتنے جھوٹے اور کتنے سچے تھے. میں اپنی پرسنالٹی کی سحر انگیزی سے آگاہ تھا. میں اسے اسی سحر میں جکڑ لینے کا خواہش مند تھا، پر وہ پریشان تھی اور بے چین بھی.
اس نے میرے حصار سے نکلنے کی کوشش بھی کی تھی، مگر میں آج اس کی ایک بھی چلنے نہیں دینا چاہتا تھا۔ آج میں نے اپنے طریقہ واردات مختلف رکھا تھا۔ میں اسے زور زبردستی سے نہیں بلکہ نرمی، آسانی اور محبت سے لوٹنا چاہ رہا تھا، اور میں نے دیکھا تھا کہ مجھے اس میں کتنی کامیابی مل رہی تھی۔ میں نے گستاخی کی انتہا کر دی۔ میں نے جھک کر بار بار اس کی گردن اور چہرے کو چوما تھا، اور یہی وہ لمحہ تھا جب ایک غیر متوقع حرکت ہوئی۔ کیمرے کی مخصوص آواز کے ساتھ فلیش لائٹ چمکی تھی، اور ایک کے بعد کئی ہمارے فوٹوز بن چکے تھے۔ حجاب ڈر کر مجھ سے فاصلے پر ہوئی، اور میں خود بھی حیران رہ گیا کیونکہ ولید کے ہاتھ میں کیمرہ تھا اور وہ بڑی ذلیل قسم کی مسکراہٹ ہونٹوں پر لیے ہمیں دیکھ رہا تھا۔ میں نے اس کی بکواس پر کان دھرے بغیر اسے سخت باتیں سنائی تھی۔ جواب میں ولید بھی ڈرے بغیر طنزیہ حقارت بھری نظروں سے حجاب کو دیکھ کر اپنے الفاظ کے تیر اسے اچھالنے لگا۔ میں شدید غصے میں تھا۔ میرے لیے اگر اس معاملے میں کوئی ڈر کی بات تھی تو وہ قبل از وقت اون تک یہ بات پہنچ جانے کی تھی، ورنہ حجاب بی بی کی عزت داؤ پر لگ جانے کی مجھے کیا پرواہ ہو سکتی تھی۔ میں نے اپنی جگہ چھوڑ کر واپسی کو جاتے ہوئے ولید کو پیچھے سے پکڑ لیا تھا اور اسے کیمرہ وہاں چھوڑ دینے کا حکم دیا تھا۔ جواب میں اس نے حجاب کے بعد مجھے بھی طنز کا نشانہ بنایا، اور مجھے کہیں سے بھی وہ ولید نہ لگا جسے میں آج سے پہلے جانتا تھا۔ اس کے اس انداز نے مجھے کافی غصہ دلایا تھا۔ میں آؤ دیکھا نہ تاؤ اس پر پل پڑا، اور وہ جو ہمیشہ میرے آگے بھیگا بلا بنا رہتا تھا میرے لیے کافی مشکل ثابت ہونے لگا۔ شاید میں زخمی تھا، اس وجہ سے اس نے مجھ پر جلدی برتری حاصل کر لی تھی۔ حجاب کے سامنے اس قدر بے عزتی پر میں جیسے خود سے بھی نظریں چرا رہا تھا۔ غم اور غصے سے میں ایک دم گالیاں بکنے لگا۔ ولید میری گالیوں کی پرواہ کیے بنا کیمرے سمیت وہاں سے جا چکا تھا، اور حجاب ابھی تک شاکڈ سی کھڑی تھی، بالکل پتھرائی ہوئی۔ مجھے ایک پل کو اس پر ترس بھی آیا تھا۔ میری تسلی کے جواب میں اس کی کیفیت میں فرق آیا، اور وہ خزاں رسیدہ پتے کی طرح کانپنے اور بلکنے لگی۔ میں نے اسے دلاسا دینا چاہا، مگر وہ سمجھنے سے قاصر رہی تھی۔ میں نے بھی پھر اس کی زیادہ پرواہ نہیں کی۔ بھاڑ میں جائے اس کی عزت، نیک نامی۔ ایک دن مجھے بھی تو اسے مٹی میں رولنا تھا نا، ذرا پہلے رول گئی تو غم کس بات کا۔ حجاب کے جانے کے بعد میں نے سب سے پہلا کام ولید سے کانٹیکٹ کرنے کا کیا تھا، مگر وہ خبیث میرا فون مسلسل کاٹ رہا تھا۔ مجھے اس پر غصہ آیا تھا، تبھی میں نے سیل فون پٹخ دیا، اور اگلے دن اپنی بیماری کی پرواہ کی بغیر میں آفس پہنچا اور مینیجر سے ایک ضروری میٹنگ رکھوائی۔ اپنی فیکٹری سے ولید کے شیئرز علیحدہ کر دینے سے مجھے ہرگز کوئی فرق نہیں پڑا تھا۔ اس سے مکمل قطع تعلقی اختیار کر لینے کے بعد میں واپس گھر لوٹا تو کافی تھکا ہوا تھا۔ اب پتہ نہیں کیا ہونا تھا۔ حجاب والا معاملہ ایک بار پھر التوا کا شکار ہو رہا تھا۔ پتہ نہیں اس میں کتنا ڈیلے ہونا تھا، اور اگر ولید اون کو وہ تصویریں دکھا دیتا تو یقیناً وہ کوئی بڑا قدم اٹھاتا جو سراسر میرے منصوبے کے خلاف جاتا۔ مجھے کیا کرنا چاہیے مجھے ہرگز سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ 2-3 دن اسی طرح گزرے تھے۔ تیسرے دن ولید خود میرے پاس آن پہنچا۔ میں نے سرد نگاہوں سے اسے دیکھا تو وہ کچھ کھسیانہ ہو کر رہ گیا۔ آپ نے اس روز بہت غلط اندازہ لگایا تھا۔ ایکچولی میں نے وہ سارا ڈرامہ کیا تھا۔ آپ پر جو ہاتھ اٹھایا اس کی معافی چاہتا ہوں۔ یہ پکچرز لے لیں، میرا خیال ہے ان کی سب سے زیادہ ضرورت آپ ہی کو ہے۔ اس کا لہجہ کافی معنی خیز تھا۔ میں نے تصویریں لینے کو ہاتھ نہیں بڑھایا تو اس نے لفافہ میری گود میں رکھ دیا۔ دیکھیں تو صحیح ابو داؤد صاحب کتنے زبردست آئی ہیں۔ اس کا انداز چاپلوسانہ سا تھا۔ تم یہاں سے نا اپنی شکل لے کر دفع ہو جاؤ، ورنہ تمہارا جو حشر کروں گا تم خود کو پہچان نہیں سکو گے۔ میں نے غصے سے کہا تو وہ ہنس پڑا۔ ارے ایسے تو مت کہیں، دوستوں اور سجنوں سے ایسی باتیں نہیں کرتے۔ میں جانتا ہوں کہ آپ حجاب بی بی کے ساتھ کیا کرنا چاہتے ہیں۔ میں ہر بات کو جانتا ہوں جی۔ مجھے اندازہ ہے کہ آپ کو ان تصویروں کی ضرورت پیش آئے گی، اور میں دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ اگر آپ کو پہلے سے حجاب بی بی کے آنے کا پتہ ہوتا تو آپ تصویریں کیا خفیہ مووی کیمرے کا بھی انتظام کر کے رکھتے۔ اون بھائی کو جو دکھانا ہوتا نا یہ ثبوت۔ اس کے رازدارانہ لہجے میں خباثت، کمینگی اور بدماشی سب کچھ تھا۔ میں نے چونک کر اسے پہلی بار غور سے دیکھا۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ کیا بکواس کرے تم؟ میں نے غرانے کے انداز میں کہا تو وہ بغیر ڈرے مسکرا کر بولا، آپ مجھے نہیں جانتے لیکن میں جانتا ہوں آپ کو۔ آج سے نہیں بلکہ 8 سال پہلے سے، تب جب آپ اور اون بھائی اکٹھے یونیورسٹی میں پڑھتے تھے۔ اس کے بعد آپ کا جھگڑا ہوا تھا ان سے، اور وہ ساری باتیں دوہرا رہا تھا جو میرے دل اور دماغ پر تھی، جنہیں میں کبھی بھول نہیں سکتا تھا۔ اس نے مجھے بتایا کہ وہ اسی یونیورسٹی میں پڑھتا تھا اور مجھ سے 1 سال جونیئر تھا۔ میں نے وہ ساری لڑائی اپنی آنکھوں سے دیکھی تھی۔
پوری یونیورسٹی میں اگر آپ کا دل سے کوئی ہمدرد تھا تو وہ میں تھا، داؤد صاحب۔ میں جانتا تھا کہ آپ کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے۔ میں باقی سٹوڈنٹس کی طرح اون مرتضیٰ سے امپریس نہ تھا اور نہ ہی ان کے عشق میں مبتلا تھا۔ اس بات کو کئی سال بیت گئے، میں اسے بھول بھی جاتا اگر میں آپ کو دوبارہ اون بھائی کے ساتھ نہ دیکھتا۔ آپ تو بالکل بدل گئے تھے، مگر آپ کی آنکھیں وہی تھی، آپ کا نام وہی تھا۔ مجھے تب آپ کو دیکھ کر لگا تھا کہ آپ کی آمد بے وجہ اور بے معنی نہیں، آپ یقیناً کسی خاص مقصد سے آئے ہیں، اور ایسا ہی ہوا۔ اس روز جب حجاب کو میں نے یہاں آپ کے ساتھ دیکھا تو میرے یقین کی تصدیق ہوگی۔ میں آپ کا دوست ہوں داؤد صاحب، آپ سے بزنس شراکت بھی اسی وجہ سے کی تھی کہ میں آپ کے پاس رہنا چاہتا تھا، میں آپ کو کوئی فائدہ پہنچانا چاہتا تھا، مگر مجھے تمہاری کسی مدد کی ضرورت نہیں، تم جا سکتے ہو۔ میں نے اس کی اتنی لمبی تقریر سن کر بے اعتنائی کا مظاہرہ کیا تو وہ کچھ شرمندہ سا نظر آنے لگا۔ آپ نے شاید میری باتوں کو یقین نہیں کیا ہے نا؟ یقین کر بھی لوں تو تب بھی تم پر اعتبار نہیں کر سکتا میں ولید، میں نے ابھی بھی خوش لہجے میں کہا۔ تو وہ بولا، ٹھیک ہے پھر میں چلا جاتا ہوں داؤد صاحب، لیکن میں آپ پر اپنی سچائی ضرور ثابت کروں گا۔ اس کی جذباتی ڈائلاگز پر میں نے کوئی دھیان نہیں دیا تھا۔ اس کی جانے کے بعد اس کا وہیں چھوڑا ہوا لفافہ کھول کر میں نے وہ تصویریں نکال لی اور بڑے غور سے وہ سب دیکھنے لگا۔ حجاب کی وہ ڈری ہوئی تصویریں اور وہ میری جسارتوں کے آگے کتنی بے بس نظر آ رہی تھی۔ ہر تصویر میں جتنا گستاخ اور بے باک تھا وہ اسی قدر پریشان تھی۔ ایک دم میں مسکرا دیا۔ کسی مناسب موقع پر اون مرتضیٰ کے لیے تصویریں بھی بہترین تحفہ ثابت ہو سکتی تھی۔ وہ موقع کب اور کیسے آنا تھا، فی الحال اس کے بارے میں نے نہیں سوچا تھا۔ میری طبیعت کچھ اور خراب ہوتی جا رہی تھی۔ ملازم چھٹی پر تھا، ایک لے دے کے واچ مین تھا اور اسے ویسے بھی کچھ بھی کرنا نہیں آتا تھا۔ رضیہ ویسے ہی بیوقوف تھی، مجھے اکثر بھی لگتا اور کہ وہ مجھ سے کچھ ڈری رہتی ہے۔ وقت کے وقت کھانا پہنچا کر وہ کمرے کی ڈسٹنگ ایسے وقت میں کرتی جب میں واش روم میں نہا رہا ہوتا۔ مجھے اس کی احتیاط اور گریز پر ہنسی آئی تھی۔ ایک تو وہ اتنی چھوٹی تھی اور دوسری ایک حقیر اور غلیظ سی ملازمہ کو میں اپنے قریب لانے کا سوچتا بھی تو میرا جی متلانے لگتا تھا۔ میرا کافی کا جی چاہ رہا تھا مگر رات کافی ہو چکی تھی، مجھے نہیں لگتا تھا کہ رضیہ جاگتی ہوگی۔ دل پر جبر کر کے میں وہیں پڑا کروٹیں بدلتا رہا، تبھی ڈریسنگ ٹیبل پر پڑا میرا سیل فون وائبریٹ کرنے لگا۔ نیم تاریک کمرے میں اس کی بلنک کرتی سکرین نے میری توجہ فوراً اپنی طرف کر لی تھی۔ میں کچھ دیر خاموشی سے اپنے سیل فون کو گھورتا رہا اور پھر اٹھ کر کال پک کر لی۔ دوسری طرف حجاب تھی، وہ میرے لیے پریشان تھی مگر میرا موڈ اتنا خراب تھا کہ مجھے اس کی پریشانی بالکل بھی اچھی نہیں لگی۔ میں نے اسے ڈانٹا جس کے جواب میں وہ رونے لگ گئی۔ ولید نے کوئی گھٹیا حرکت کی کوشش تو نہیں کی؟ آن کو تو نہیں بتایا اس نے؟ نہیں، ابھی تک تو سب ٹھیک ہے، میں بہت پریشان ہوں۔ اس کے کہنے پر میں کچھ دیر خاموش رہا اور پھر اسے تصویروں کے بارے میں بتایا۔ آ کر لے جاؤ تم، وہ تمہاری امانت ہے میرے پاس۔ اسے بلانے کو مجھے کوئی تو بہانہ چاہیے تھا۔ جواب میں وہ گھبرانے لگی تھی۔ نہیں، آپ انہیں ضائع کر دیں داؤد، وہ ایسی تھوڑی ہوں گی کہ دیکھی جائے۔ وہ بے حد شرمسار اور مدھم لہجے میں کہہ رہی تھی اور مجھے بے ساختہ اس کی بات پر ہنسی آ گئی۔ چند ادھر ادھر کی باتوں اور مجھے اپنا خیال رکھنے اور اگلے روز آنے کا وعدہ کر کے اس نے فون بند کر دیا تو میرا موڈ کسی حد تک اچھا ہو چکا تھا۔ مجھے اگلے دن کے انتظار میں وقت کاٹنا کافی مشکل لگنے لگا۔ پتہ نہیں وہ آتی بھی تھی یا نہیں، خوف کا احساس میرے اندر کنڈلی مارے بیٹھا تھا۔ رات تو جیسے تیسے بیت گئی۔ اگلی صبح میں چونکہ رات بھر کا جاگا ہوتا تبھی میری آنکھ لگی۔ تقریباً 10 بجے میں جاگا تو سب سے پہلے انٹر کام پر واچ مین سے کانٹیکٹ کیا اور اس سے حجاب کے بارے میں پوچھا۔ نہیں صاحب، ابھی تک تو بی بی صاحب نہیں آئی۔ اوکے، جب آئے تو فوراً میرے کمرے میں بھیج دینا۔ میں نے اسے خاص ہدایت کی اور اس کے بعد انٹر کام پر ہی رضیہ کو ناشتے کا آرڈر کیا اور خود نہانے چلا گیا۔ بنیان اور شرٹ کا تکلف برتے بغیر میں صرف جینز پہن کر باہر آ گیا تھا۔ موسم خراب ہو چکا تھا اور میری پریشانی کچھ اور بڑھ گئی تھی۔ اب شاید حجاب نہ آ پاتی۔ ناشتہ کرنے کے بعد میں نے آفس مینیجر کو فون کیا اور اسے کچھ ضروری ہدایات دی، پھر بستر سنبھال کر اپنا دھیان بٹانے کو ٹی وی آن کیا اور چینل سرچنگ میں مصروف ہو گیا۔ جلدی اس کام سے بھی میں تھک گیا تھا، تبھی جھنجھلا کر میں نے ٹی وی آف کر دیا۔ اس سے پہلے کہ میری جھنجھلاہٹ کچھ اور بڑھتی، انٹر کام کی گھنٹی بجنے لگی۔ میں نے جلدی سے جھپٹ کر ریسیور اٹھایا۔ صاحب، بی بی صاحب آ گیا ہے اور ہم نے اندر بھیجا ہے۔ اوہ ٹھیک ہے۔ میرے اندر جیسے سکون کی ایک لہر بڑھ گئی تھی۔ میں نے خود کو بیمار ظاہر کرنے کو لیٹنا ضروری سمجھا۔ اگلے چند لمحوں میں وہ میرے سامنے تھی۔ ایک بار پھر وہ گھر والوں کی آنکھوں میں دھول جھونک چکی تھی۔ وہ یونیفارم میں تھی۔ مجھے اپنی فتح اور کامرانی کا احساس ڈبل ہونے لگا تھا۔
میں اس کو دیکھ کر اٹھ بیٹھا۔ وہ آ تو گئی تھی مگر جیسے خود سے بھی ڈری ہوئی تھی۔ میں نے اس کے اس گریز کو خاطر میں نہ لاتے ہوئے اسے اپنے پاس بٹھا لیا تھا۔ جب اس نے ایک عجیب بات کہی جو مجھے بے حد فضول لگی تھی، اسے مجھے شرٹ پہننے کا کہا تو مجھے جیسے آگ سی لگی۔ وہ بہت ہی پاک پارسا بننے کی کوشش کر رہی تھی اب تک، جبکہ وہ دوبارہ خالصتاً اپنی مرضی سے میرے مجبور کیے بنا مجھ سے مکمل تنہائی میں ملنے آ چکی تھی۔ میرا دل چاہا کہ اس بات کے جواب میں اسے منہ کی ماروں، مگر میں نے اپنے آپ پر کنٹرول کر لیا اور کسی قدر شرارت بھرے انداز میں اپنے بارے میں لڑکیوں کی دیوانگی جتلائی، مگر اس کے نفرت بھرے جواب پر ایک بار پھر مجھے آگ سی لگ گئی تھی۔ میرا دل چاہا کہ 2 تھپڑ مار کر اس کا دماغ ٹھکانے لے آؤ۔ کیا سمجھ رہی تھی وہ خود کو؟ اب وہ مضبوط کردار تھی نہ انچھوئی۔ میں کئی بار اسے اپنی مرضی سے چھو چکا تھا مگر اس کا غرور ابھی تک ویسے ہی باقی تھا۔ میں نے اپنے غصے کو ایک بار پھر کنٹرول میں کیا اور اس سے ادھر ادھر کی باتوں میں لگا کر خود سے نزدیک کرنے کی کوششوں میں مصروف ہو گیا۔ اب وہ وقت تھا جب میں پوری طرح کھل کر اپنا کھیل کھیلنا چاہتا تھا۔ اب مزید صبر تھا نہ وقت کے ٹالے جاتا، مگر میری بے تکلفی کے مظاہرے نے اسے غصہ دلا دیا تھا۔ وہ شدید ناگوار تاثرات لیے مجھ سے اپنا آپ چھڑوان کر اٹھنے کی کوشش کرنے لگی کہ میں نے وحشت بھری بے صبری سے اسے پھر سے پکڑ لیا۔ کیا ہوا؟ ہاں، میں نے جتنی بھی لاتعلقی سے پوچھا ہو وہ اسی حد تک غصہ ہو رہی تھی۔ جواب میں اس نے بہت ہی لان تان کی مجھ پر۔ مجھے اس پر شدید غصہ آیا۔ بدتمیزی کی کون سی بات ہے؟ تم بدتمیزی کا مطلب جانتے ہو کیا؟ میں نے جواب میں غصے سے اپنا دل کا غبار اچھی طرح نکالا۔ ابھی کچھ دیر پہلے ہی اسے دیکھ کر جو میری کیفیت ہوئی تھی، میں نے اسے نشتر بنا کر چبو دی اور پھر باقاعدہ میں نے اسے تانے بھی دیے تھے۔ میں نے کمال جرت کا مظاہرہ کرتے ہوئے اس کی چادر بھی اتار کر دور پھینک دی تھی۔ میرا انداز ایسا تھا کہ وہ ایک دم حیران رہ گئی۔ اسے شاید مجھ سے اتنے گرے ہوئے سلوک اور الفاظ کی توقع بالکل نہیں تھی، مگر میرے اندر تو آگ لگی ہوئی تھی اور میں اس آگ میں اپنے ساتھ اسے بھی جلا کر خاک کر دینے کے در پہ تھا۔ غیظ اور غضب نے مجھے بے قابو کر دیا تھا۔ میری سوچنے سمجھنے کی ساری صلاحیتیں گم ہو گئی تھی۔ میری حرکتیں دیکھ کر وہ بھی صدمے میں تھی۔ شاید وہ کسی حرکت کرنے کے قابل بھی نہیں رہی تھی۔ میں اپنی من مانی کو آزاد تھا اور میں نے اسے اپنی مرضی کے مطابق استعمال کرنا چاہا، مگر میری قسمت شاید خراب تھی۔ میں شاید جیتنے کے لیے دنیا میں بھیجا ہی نہیں گیا تھا کہ تبھی عین موقع پر جب میں جیت اور فتح کے قریب آ رہا تھا، اون مرتضیٰ کی ناگوار انٹری نے مجھے سر سے پیر تک جھلسا کر رکھ دیا۔ مگر آج میں ہرگز ہار ماننے کو تیار نہیں تھا۔ تبھی تو اون مرتضیٰ کو آگ لگا کر جلا کر خاک کر دینے پر تیار ہو گیا تھا۔ میں نے حجاب کے بعد اسے بھی تانوں کی عزت پر رکھ لیا۔ حجاب میرے بازو میں تھی اور میں کچھ اور گستاخ اور بے باک ہو رہا تھا۔ اون مرتضیٰ نے مجھے ملامت کی، مجھے برا بھلا کہا، مگر مجھ پر کیا اثر ہونا تھا؟ پھر وہ مجھ پر حملہ بھی کر چکا تھا۔ حجاب کو میری گرفت سے چھڑا کر وہ کچھ فاصلے پر کر چکا تھا، اور یہی وہ لمحہ تھا جب اس پر میں اپنی اصلیت اور ارادوں اور عزائم کے ساتھ پوری طرح کھل گیا تھا۔ پہلے تو شاید اسے کوئی شک تھا جس کی وجہ سے وہ میرا لحاظ کرتا تھا، مگر اب جب کہ یہ لحاظ ختم ہوا تو اب ہم صرف دشمن تھے۔ کچھ دیر تک ہم نے ایک دوسرے کو ٹھکائی کر کے گویا اپنے دل کی بھڑاس نکالی تھی۔ وہ بھی شدید غصے میں تھا، مگر اس غصے میں بھی اس کے حواس بحال تھے۔ تبھی تو حجاب کی مداخلت پر اس نے اسی غصے کی کیفیت میں ایک تھپڑ بھی مار دیا تھا۔ وہ شاید بے توازن ہو کر لڑکھڑا کر دور جا گری تھی، مگر مجھے حجاب سے کوئی ہمدردی نہیں تھی۔ لیکن مجھے حجاب کی نظروں میں اچھا تو بننا تھا، اور وہ بھی اس وقت جب اس کا سگا بھائی اس کی جان کا دشمن بن چکا تھا۔ یہ بڑا ہی نازک وقت تھا اور جذباتی وقت بھی۔ میں حجاب کے جذبات ہی تو حاصل کرنا چاہتا تھا۔ بازی جس طرح پلٹی تھی، مجھے پورا یقین تھا کہ میں ہار چکا ہوں۔ اون مرتضیٰ خود مر کے بھی حجاب کو میرے حوالے کبھی نہ کرتا۔ اگر حجاب میرا ساتھ دیتی تو تبھی میری فتح ہو سکتی تھی۔ جب بھی میں اس کی طرف لپکا تھا، میرا مقصد صرف اس کی ہمدردی اور توجہ حاصل کرنا تھا، مگر اون مرتضیٰ کو جیسے کسی نے آگ لگا دی تھی۔ اس نے مجھے حجاب تک پہنچنے سے پہلے ہی پکڑ کر پھر اپنی طرف گھسیٹ لیا تھا۔ وہ ایک بار پھر 8 سال پہلے والا اون مرتضیٰ بن چکا تھا، ویسے ہی غصے والا، مار دھاڑ کا شوقین۔ اس نے میری مزاحمت اور دفاع کے باوجود مجھے اچھا خاصا پیٹ ڈالا تھا۔ کچھ میں جان بوجھ کر بھی خود ڈھیلا پڑ گیا تھا اس مقام پر کہ جب حجاب وہاں تھی اور مجھے اس کی ہمدردی حاصل کرنے کے لیے اٹھائی جانے والی بے عزتی اور زخموں کی بھی پرواہ نہیں تھی۔ میرے گھر میں اس وقت صرف 3 ملازم تھے، واچ مین، رضیہ اور بوڑھا مالی۔ رضیہ اور مالی تو خیر میری کیا مدد کرتے، البتہ واچ مین ڈرا ہوا تھا۔
پھر اس نے ہی صورتحال میں خود کو سنبھالا اور مرتضیٰ کو اپنی گن کی زد پر لے لیا تھا، مگر مرتضیٰ تو جیسے ہر خطرے سے بے نیاز ہو چکا تھا۔ اس نے مجھ پر ایک اور وار کیا اور پھر جاتے جاتے حجاب کی انگوٹھی اتار کر گویا اس سے جڑا میرا ہر رشتہ، ہر تعلق ختم کر گیا۔ مگر کیا اس کے اس طرح کرنے سے میں نے بھی ہر رشتہ، ہر تعلق ختم کر لیا تھا؟ تم ہمارے کسی طرح نہ ہوئے، ورنہ دنیا میں کیا نہیں ہوتا۔ تم میرے پاس ہوتے ہو گویا جب کوئی دوسرا نہیں ہوتا۔ حال دل یار سے کہوں کیوں کر، ہاتھ دل سے جدا نہیں ہوتا۔ چارہ دل سوائے صبر نہیں، سو تمہارے سوا نہیں ہوتا۔ میں نے جب حجاب کے نمبر پر یہ پوئٹری سینڈ کی تب مجھے خیال آیا کہ اس کا سیل فون کہیں آف تو نہیں۔ میں نے اس کا نمبر ٹرائی کیا تو میرا خیال درست ثابت نکلا، اس کا نمبر بند تھا۔ میں سر پکڑ کر بیٹھ گیا کیونکہ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اس سچویشن میں مجھے کیا کرنا چاہیے۔ مجھے لگا تھا کہ جیسے میں منزل کے قریب پہنچ کر ایک بار پھر بھٹک گیا ہوں، روشنی کا سفر کرتے ایک دم میں اندھیروں میں آ کر کھڑا ہو چکا ہوں۔ پر مجھے اپنی شکست کسی طور پر بھی قبول نہیں تھی۔ اگلے 2 دن حجاب سے کانٹیکٹ کرنے کی کوشش میں گزرے جو مسلسل ناکامی کا شکار ہو رہے تھے۔ اس کے بعد میں نے ان کا لینڈ لائن نمبر ٹرائی کیا۔ فون آن مرتضیٰ نے اٹھایا تھا اور مجھے لگا تھا کہ یہ پہرا بہت سخت ہے، وہ کسی قیمت پر بھی اب مجھے کوئی موقع نہیں دینا چاہتا تھا۔ میں غصے میں دانت بیچ کر رہ گیا، میرا دماغ سن ہونے لگا تھا۔ بہت سوچنے کے بعد میں نے زوما کی خدمات حاصل کرنے کا سوچا۔ علینا کی طرف سے بھی کچھ خاموشی تھی، یا میں اپنے مسائل میں کچھ اس بری طرح الجھا تھا کہ کسی اور کی خبر ہی نہیں رہی تھی مجھے۔ اس کام کے لیے میں نے زوما کو کال کی اور ساری صورتحال اس کے سامنے رکھی۔ ماضی کے بھید بھری داستان کے بغیر منگنی توڑنے کی اطلاع کے ساتھ میں نے کچھ جذباتیت حجاب کے لیے ظاہر کرنا ضروری خیال کیا تھا۔ اس کا بھائی میری بات اس سے نہیں ہونے دے رہا۔ زوما پلیز ہیلپ می۔ پر میں تمہاری کیا ہیلپ کروں؟ میں تمہیں سمجھاتا ہوں، تمہیں کچھ بھی نہیں کرنا زوما۔ تم اس کے گھر کے نمبر پر فون کر کے کہو کہ مجھے حجاب سے بات کرنی ہے۔ اس کے ایک دوست کا نام ہے ثنا، تم خود کو ثنا ظاہر کرنا۔ اس نے میری بات مان لی، مگر مجھے اس وقت شدید مایوسی اور دل گھیری نے گھیر لیا تھا جب تھوڑی دیر بعد اس نے اپنی کوشش کی ناکامی کی خبر مجھے سنائی۔ ابو داؤد کال اس کے بھائی نے پک کی تھی اور بہت ہی خشک انداز میں اس سے بات کی۔ وہ کہہ رہا تھا کہ حجاب کی طبیعت ٹھیک نہیں اور ابھی وہ بات نہیں کر سکتی۔ میں نے کہا کب کرے گی یا وہ کالج کیوں نہیں آ رہی، تو اس نے جواب دیے بنا فون بند کر دیا۔ میں نے خاموشی سے اس کی بات سنی اور پھر کچھ کہے بغیر سیل فون بند کر دیا۔ مایوسی مجھے ہر طرف سے گھیر رہی تھی۔ اگلا ایک اور دن اسی بیزاری میں کی نظر ہو گیا تھا۔ جی تو چاہتا کہ زبردستی گھس جاؤں ان کے گھر اور حجاب کو اٹھا لاؤں، مگر شاید میرا انجام برا ہوتا ایسا کر کے۔ ان کے جو تیور تھے وہ مجھے شوٹ کر کے خود سولی پر چڑھ سکتا تھا اور مجھے یہ تو کسی طور پر بھی گوارا نہیں تھا۔ میں خود بھی زندہ رہنا چاہتا تھا اور مرتضیٰ کو ایسا زخم لگانا چاہتا تھا جو اسے ساری عمر شرمندگی سے دوچار کرتا، وہ ساری زندگی سکون اور عزت کو ترس جائے، اور اس کے لیے مجھے جوش کی نہیں ہوش کی ضرورت تھی۔ تبھی میں خود پر کنٹرول کرتا رہا، اور یہ اسی شام کی بات ہے جب میرے سیل فون پر ولید کی کال آنے لگی۔ میں نے اس کا نمبر دیکھا اور اگنور کر دیا۔ میں جس قسم کی صورتحال میں تھا، اس جیسے کھڑوس بندے کی باتیں سننے کا میرا ہرگز موڈ نہیں تھا، مگر وہ بھی کسی کتے کی ہڈی کی طرح ڈھیٹ تھا۔ اس کا باز آنے کا ارادہ نہیں تھا۔ مسلسل کال کی گیا تھا، میں نے جھلا کر فون آف کر دیا، مگر اس وقت میرا پارا مزید چڑھ گیا جب 1.5 گھنٹے بعد واچ مین نے آ کر مجھے اس کے آنے کی اطلاع دی۔ میں اس سے نہیں ملنا چاہتا۔ اس خبیث انسان سے کہو کہ اپنی شکل سمیت دفع ہو جائے، ورنہ میں اسے شوٹ کر دوں گا۔ میں گررا کر بولا، ابو داؤد صاحب اتنے جذباتی مت ہوں، میں آپ کا دوست بن کر آیا ہوں آپ کی اس معاملے میں مدد کرنے جس کی وجہ سے آپ پریشان ہیں۔ انٹر کام پر ہی مجھے ولید کی آواز سنائی دی تھی۔ وہ شاید واچ مین کو زبردستی پرے کر کے خود انٹر کام پر آ گیا تھا۔ گھٹیا انسان، تم مجھ سے بات مت کرو، دفع ہو جاؤ یہاں سے، تم سمجھے؟ میں پھر سے چیخ کر بولا، مگر وہ ڈرا نہیں اور بولا، ابو داؤد پلیز صرف 5 منٹ دے مجھے، آپ کے فائدے کی بات نہ ہوئی تو جو چور کی سزا وہی میری۔ اس نے مجھ سے ریکویسٹ کرتے ہوئے کہا تو میں نے اپنے ہارن بیچ لیے تھے۔ کچھ سوچ کر پھر اس کے بجائے واچ مین سے کہا، اسے آنے دو خان۔ واچ مین کو ہدایت کے بعد میں نے انٹر کام کا ریسیور رکھ دیا۔ رضیہ اس وقت میری ہدایت پر کافی دینے آئی تھی۔ سنو، جو صاحب باہر آئے ہیں انہیں میرے روم میں بھیج دینا۔ میری بات پر اس سر ہلاتی باہر چلے گی اور اگلے 5 منٹ بعد ولید میرے سامنے تھا۔ ہاں بکو، کیا کہنا تھا تم نے؟ داؤد صاحب، میں جانتا ہوں کہ آپ مجھ سے بہت خفا ہیں،
مگر جو اطلاع میں آپ کے لیے لے کر آئے ہوں نا، وہ آپ کو ابھی پہنچانا کتنا ضروری تھا یہ آپ کو سننے کے بعد ہی اندازہ ہوگا، اور تبھی آپ کو پتہ چلے گا کہ میں آپ کا دوست ہوں یا دشمن۔ دیکھو ولید، ٹو دی پوائنٹ بات کرو، ادھر ادھر کی باتیں کرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ میں نے اسے ڈانٹ کر کہا تو وہ گہری سانس بھر کر بولا، آپ کے لیے حجاب بہت امپورٹنٹ ہے نا، آئی تھنک آپ اسے کبھی کھونا نہیں چاہیں گے، ایسا ہی ہے نا؟ اس کی ڈرامائی بات کے جواب میں نے سر نگاہوں سے اسے دیکھا۔ کیا کہنا چاہتے ہو تم؟ میں یہی کہنا چاہتا ہوں کہ حجاب کی شادی اون بھائی نے اپنے کسی دوست کے ساتھ طے کر دی ہے، ڈائریکٹ نکاح ہوگا، اور وہ بھی ہفتہ 15 دنوں کے اندر اندر۔ اگر آپ کو میری اطلاع پر شک ہے تو خود اس کا پتہ کرا لیں۔ اس کے علاوہ اگر آپ کو اس معاملے میں میری ہیلپ کی ضرورت ہے تو میں تبھی دل اور جان سے حاضر ہوں۔ میرے کانوں میں سور پھونک کر وہ مجھے سوالی نگاہوں سے دیکھ رہا تھا اور میں گم سم کھڑا تھا۔